بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو پاکستانیوں کو بہت زیادہ مبارک ہو، کیونکہ عید سے پہلے ان کو عید کا تحفہ مل چکا ہے، اور حکومت جو مراسلہ حکومت ہے، جسے امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، رجیم چینج سے آئی ہوئی حکومت، عوام کا خون چوسنے والی حکومت، اس نے عوام کو کیا کہتے ہیں عیدی دی ہے۔ عید سے پہلے کوئی 7-8 دن پہلے ہی دے دی ہے عیدی، تو 10 روپے پیٹرول مہنگا کیا ہے۔ اس وجہ سے میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تمام لوگ جنہوں نے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے وہ ڈلوائیں، اور نئی موٹر سائیکلیں بھی لیں، اور اس سے بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی قومی یا کیا کہتے ہیں ہمارا ملکی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو نارمل ہے۔ آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور خاص کر کے جو پٹواری حضرات ہیں ان کے لیے تو اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ وہ تو کہتے تھے کہ پیٹرول 500 روپے لیٹر بھی ہوگا تب بھی ہم نواز شریف صاحب کے چیلے ہیں، ہم نواز شریف صاحب ہمارے کیا کہتے ہیں ان کے مرید ہیں ہم، تو ان کو مبارک ہو جی۔ میں ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر، پھر مہنگائی کے اوپر بات کروں گا تھوڑی سی، پھر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ایک پلان بنایا گیا ہے، وہ کس قسم کا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، ایک چیز۔ پھر آزاد کشمیر میں حکومت کیا کہتے ہیں گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بوریاں کھلنی شروع ہو گئی ہیں، دوبارہ کیا کہتے ہیں نوٹوں کی بولی لگے گی، اور دوبارہ لوٹے بھی سامنے آئیں گے، لوگ خریدے بھی جائیں گے، اور دوبارہ عوام جو ہے وہ تماشا دیکھے گی۔ ادھر بھی ایک رجیم چینج آپریشن ہونے کا ایک انڈیا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے اس ویلاگ میں، سب سے پہلے پیٹرول 10 روپے رات کے تاریکی میں کیا کہتے ہیں وہ وزیر خزانہ جس کو ایئر فورس کے جہاز میں لایا گیا تھا، ہم وہ ایئر فورس کا جہاز نہیں بھولیں گے، اور اس وزیر خزانہ نے رات کی تاریکی میں عوام کے اوپر پیٹرول بم پھینکا ہے۔ 10 روپے بڑی کیا کہتے ہیں مطمئن ہو کے اس نے بڑھائے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس ٹائم کوئی 118 روپے لیٹر جب پیٹرول تھا، تو مریم بی بی بڑی چینخ چینخ کے چلا چلا کے تقاریر کرتی تھیں کہ غریب مر گیا، غریب پس گیا، کیا بنے گا غریب کا، وہ جو پیٹرول دلواتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ ان غریب لوگوں کا کیا بنے گا۔ اور یہ ساتھ چور بھی کہتے تھے کہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے اگر مہنگائی اوپر جاتی ہے۔ تو اب تو چاچا جی وزیر اعظم ہیں، تو چاچا جی نے پھر اخیر کر دی ہے، جو اینڈ رہتا تھا وہ بھی پاکستانیوں کو دکھایا ہے۔ اس ٹائم جو پیٹرول کی عالمی منڈی میں قیمت تھی وہ تقریباً $110 پر بیرل تھی، مگر عمران خان صاحب اس ٹائم منڈی میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر کیا کہتے ہیں جا رہی تھی قیمتیں، کیونکہ کووڈ آ گیا تھا، اور کووڈ میں پوری دنیا متاثر ہوئی، تمام عالمی منڈی سے متاثر ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹو ہو، تو پیٹرول بھی ظاہر مہنگا ہوا۔ مگر اس ٹائم بھی عالمی منڈی میں جو ریٹ تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ $110 تھا پر بیرل۔ آج جو تاریخ کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، آج اگر دیکھا جائے آج کی تاریخ میں، تو آج 40% کم ہے پیٹرول عالمی منڈی میں، مگر پاکستان میں ہر 5ویں دن یا پھر 15 دن کے بعد، یا بہت لمبا اگر یہ صبر کر جائے حکومت تو 15 دن 20 دن کے بعد مہینے کے بعد آتے ہیں جناب رات کی تاریخی میں اور بتا دیتے ہیں جی پیٹرول بڑے معصومانہ انداز میں کہ 10 روپے جا رہا ہے، ڈیزل 20 روپے جا رہا ہے اور 25 روپے جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح آ کے معصومانہ انداز میں عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اکانومیکل جو کیا کہتے ہیں ڈیمیج پڑ چکا ہے نا پاکستان کو، ان کے پاس ذریعہ کمائی اور کوئی نہیں ہے، نہ تو ریمیٹنسز آ رہے ہیں پاکستان میں اس حساب میں جیسے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں تھے، نہ ایکسپورٹ اس حساب سے ہے، نہ امپورٹ اس حساب سے ہے، نہ ٹیکس کلیکشن اس حساب سے ہو رہی ہے، تو ذریعہ کمائی کوئی نہیں ہے۔
IMF سے معاہدہ بھی نہیں ہو پا رہا ان جو سٹاف لیول کا معاہدہ یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ IMF بھی گارنٹیز مانگ رہا ہے. IMF بھی کہتا ہے اور دوست ممالک بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ذریعہ کمائی کیا ہے، ہمیں کہاں سے کما کے دیں گے، آپ پیسہ کلیکشن کیسے کریں گے. تو یہ جو پیٹرول دن بدن یہ مہنگا کرتے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو، ورلڈ بینک ہو گیا، IMF ہو گیا، جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس سورس آف انکم کوئی نہیں ہے، کہ ہم اس طریقے سے پیٹرول کے ذریعے، ڈیزل کے ذریعے ہم پیسے کما سکتے ہیں، ہم پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں، اکٹھے کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کو مبارک ہو، عید سے پہلے عیدی دے دی ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک سروے کیا ہے فیصل آباد میں. فیصل آباد گھنٹہ گھر بہت مشہور ہے. گھنٹہ تو وہاں پہ لٹکا ہوا نہیں ہے، مگر گھنٹہ گھر اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ کلاک ٹاور ہے وہاں پہ. اس کے چاروں اطراف میں 8 بازار ہیں فیصل آباد کے بہت بڑے. ہر انڈسٹری اس کی چاہے کسی بھی شعبہ سے ریلیٹو ہو، وہاں پہ چیز مل جاتی ہے آپ کو. ہول سیل ڈیلرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں، پرچون والے بھی بیٹھے ہیں، اور ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے. ان کو 4-8 بازار لگتے ہیں اس کلاک ٹاور کو. اس کلاک ٹاور میں تقریباً 1 ہفتہ پہلے گیا ہوں، ایک سروے کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دیتا ہوں. مجھے یہ لگا تھا، جو میرے اپنی ذاتی رائے ہے، کہ بہت مہنگائی ہے، عوام کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، عوام نے بائیکاٹ کر دیا ہوگا، صرف کھانے پینے کے حد تک لوگ چیزیں خرید رہے ہوں گے. لیکن مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان ہے، یہ سویلائزڈ کنٹری نہیں ہے لائک یورپ. کینیڈین لوگ ہو گئے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں امریکن لوگ ہو گئے، جو سویلائزڈ لوگ ہوتے ہیں، کہ اگر ایک چیز حکومت نے ہٹھ درمی کی ہے ضد کے اوپر، یا ان کی کوئی ناکامی ہے انہوں نے مہنگی کر دی، تو پورا کنٹری بائیکاٹ کر دیتا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ اگر ایک چیز مہنگی ہو رہی ہے اور اس کا علم آپ کو پہلے ہو جاتا ہے، تو سٹاک ایکسچینج والے جو سٹاکر ہوتے ہیں، سٹاک کرنے والے چیزیں، وہ تو پہلے بوریوں کی بوریاں بھر لیں گے، سٹاک کر لیں گے، قلت پیدا کر دیں گے. جب قلت پیدا ہوگی تو مزید بحران آئے گا، مزید اس میں کیا کہتے ہیں شدت آئے گی ریٹ میں. یہاں پہ میں نے جو ایک چیز دیکھی وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرتا ہوں، کہ یہاں پہ جو عوام ہے نا، وہ ماشاءاللہ بڑی کمال کی عوام ہے، خرید و فروخت میں لگ جاتی ہے. اگر کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے نا، آپ نے پیٹرول دیکھ لیں، رات کو اگر اعلان ہونا ہے تو صبح لائنیں لگ جاتی ہیں. 2 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں، وہ بھی لائن میں لگائی ہوتی ہیں پیٹرول پمپ کے اوپر، اور بھر رہے ہوتے ہیں ٹینکر. بھائی وہ جو ٹینکر آپ نے بھرا ہے وہ کتنے دن چلانا ہے آپ نے؟ 1 گھنٹہ، 4 گھنٹے، یا لاہور کا ایک چکر لگانا تو ٹینکر فرق جو آپ نے ٹینکر بھرا ہے اپنی گاڑی کا. لیکن آپ اس سے یہ چیز پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ اب بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ لوگ کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں حکومت، اب ان کی کمائی میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں آپ ایکچوئل، کہ فوری ان کی کمائی، ابرپٹ کمائی جسے کہتے ہیں ہم، فوری ان کے پاس آ جاتی ہے. ایک چیز. دوسرا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گھنٹہ گھر کے چاروں اطراف میں نے بازار کا وزٹ کیا، اتنا رش دیکھا میں نے، خرید رہے ہیں لوگ کپڑے، 2 جوڑے، 3 4. عید آ رہی ہے، مہنگے ہو جائیں گے جی، عید پہ مہنگائی آ جائے گی، اور اس سے پہلے ہم اپنی خرید و فروخت کر لیں. کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جو جوتے نہ خرید رہا ہو، جو مطلب کہ، اور ایک جوڑا نہیں، بے حساب جوڑے. مطلب کہ ایک شخص 3 جوڑے، 4 جوڑے، 5 جوڑے. وجہ کیا کہ جی عید آئے گی تو مہنگائی ہوگی. یہ پاکستانی عوام کا ہے. تو یہ احتجاج کے لیے کبھی نہیں نکلیں گے، یہ اپنے حق کے لیے کبھی نہیں نکلیں گے. یہ جب بھی نکلیں گے ایسی حکومت کو سپورٹ کرنے نکلیں گے جو ان کے اوپر پیٹرول بم گرائے گی اور مہنگائی آئے گی. ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی عید کے بعد مزید مہنگائی آنی ہے، کیونکہ IMF بھی منہ کھول کے بیٹھا ہے سانپ کی طرح. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں دوسری خبر جو بڑی اہم ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کا پلان بنا لیا گیا ہے، اور اس کا جو ٹائم کا کیا کہتے ہیں پیرامیٹر سیٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے عید کی ہالیڈیز جو ہیں اس میں کوشش کی جائے گی، ایک اٹیمپٹ کی جائے گی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی. جو ذرائع سے ہمیں خبر ملی ہے، جو ان کے اپنے پارٹیز کے ذرائع ہیں اور جو یہ بات لیک کر چکے ہیں،
کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک دوبارہ اٹیمپٹ ہونے والی ہے، اور اس وقت کو اس لیے اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ جو دور دراز سے عمران خان صاحب کے جان نشین لوگ جو وہاں پہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں وہ عید کے لیے چلے جائیں گے گھروں میں، اور ظاہر لاہوریے بھی جو ہیں وہ بھی اپنی عید منائیں گے، تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں زمان پارک، اس کے اطراف جتنے لوگ عمران خان صاحب کے ہیں وہ تھوڑے خالی ہو جائیں گے، تو ایزی ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے۔ اریسٹ انہوں نے کرنا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بڑے طاقتور شخص نے نواز شریف صاحب سے لندن پلان جو بنایا تھا تو اس کے اوپر ایک پرومس کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو لگانا ہے سائڈ پہ اور پوری پارٹی ڈسٹروائے کرنی ہے، کاٹا مار دیا ریڈ لائن لگا کے اوپر سے کراس ڈالا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہر حالت میں، اور نواز شریف صاحب بھی وہ یاد کراتے ہیں اس طاقتور شخص کو کہ بھائی وہ وعدہ آپ کو یاد ہے، آپ اب اپنے وعدے پہ عمل کریں، پورا کریں۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو دوبارہ، اور یہ عید کا جو دن ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے کیونکہ لوگ اپنی اپنی خوشیوں میں لگے ہوں گے، اپنے اپنی مصروفیات میں ہوں گے، اور یہ لوگ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو فوری اریسٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک رجیم چینج آپریشن آزاد کشمیر میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ اگر آزاد کشمیر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ دے جاتی ہے ساتھ ان لوگوں کا جو رجیم چینج آپریشن کرنا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب کی وہاں پہ جو حکومت ہے، یہ جو اس ٹائم آزاد کشمیر میں حکومت ہے، وہ بھی کھڑے لائن لگ جائے گی۔ وجہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتا ہوں کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا ہے۔ اس میں منڈی لگ گئی ہے، پیپل پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں بلاول ہاؤس اور یہ جتنے بھی سندھ ہاؤس، یہ ماہر ہے اس چیز میں کہ ہاؤ ٹو پرچیز پیپل، تو یہ پیپل پارٹی صاحب پرچیز کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی کشمیر کے لوگوں کو۔ تو اس میں نمبر گیم کیا ہے کہ ٹوٹل جو سیٹس ہیں اس ٹائم وہ 53 ہیں ٹوٹل نمبر، اس میں 31 سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، ایک ایم سی کی ہے یعنی مسلم کانفرنس کی، اس نے اتحاد کیا تھا، وہ 32 بن جاتی ہیں سیٹیں، جو ان کی نمبر گیم جس کی وجہ سے ان کی حکومت ہے اور انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک چیز دوسرا میں بتا دوں، اپوزیشن کے پاس 7 سیٹیں نون لیگ کی ہیں اور 20 سیٹیں جو ہیں وہ پیپل پارٹی کی ہیں، اور یہ ٹوٹل کل ملا کے کوئی کیا کہتے ہیں 12 سیٹیں جو ہے پیپل پارٹی کی ہیں، اور ٹوٹل ملا کے کیا کہتے ہیں ان میں ایک جے کے پی کی کوئی ایک وہاں کی اپنی جموں آزاد کشمیر کی پارٹی ہے، اس کی بھی ایک سیٹ ہے، تو یہ ٹوٹل 20 بنتی ہیں۔ نمبر گیم کے حساب سے کم از کم 31 سیٹیں ان کو چاہیے، یا مطلب کہ اضافی چاہیے جو وہ 10 سیٹیں چاہیے ان کو، 10 پلیئر انہوں نے وہاں سے گرانے ہیں، 10 خریدنے ہیں۔ پیپل پارٹی ایکٹیو ہو چکی ہے اور منہ کھول دیے گئے ہیں بوروں کے، اب دوبارہ ہارس ٹریڈنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور اب جو موقع واردات ہوگی، جو موجودہ موقع ہوگا وہ آزاد کشمیر کی سرزمین ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، تب ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، منڈیاں پہلے بھی لگی ہیں، انسان خریدے گئے ہیں۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ انسان نہیں منڈیوں میں بکتے ہیں تو جانور بکتے ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا اپنی زندگی میں کہ انسان بھی بکیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔